کمزور بینائی۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام، 1 چٹکی سونف سوتے وقت روز کھانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ سریلی آواز۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول پکائیں، رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 2-3 دن ایسا کریں، آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ دانتوں کا درد۔ دانتوں کے درد کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ سے صبح و شام برش کریں، اور اگر کسی 1-2 دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا دانتوں میں دبا لیں یا لونگ دبا لیں۔ کان کا درد۔ کان کے درد یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ کمزور حافظہ۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں، کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ گلے کی خراش۔ پھل کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ گلے میں خراش ہو جائے گی۔ دبلا پن۔ انجیر کم از کم 10 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ وہاں سے انڈے کی زردی اور تل کو کوٹ کر مکس کر لیں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں، داغ اور پھنسی دونوں غائب ہو جائیں گے۔ بخار کی شدت۔ سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ دماغی کمزوری۔ صبح نہار منہ 2.5 تولے مکھن یا 5 تولہ بالائی میں چینی اور کلونجی کا تیل 5 قطرے ملا کر پئیں، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آملہ۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آبلہ نہیں پڑے گا، جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ لو سے بچاؤ۔ کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں، اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریض کو پلائیں، مریض کو فائدہ ہوگا۔ سر کی خشکی۔ کسی برتن میں اتنا پانی لیں کہ آپ کے بالوں میں لگ جائے، اس میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈال دیں، پھر اس پانی کو اچھی طرح سر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 10 منٹ کے بعد سادہ پانی سے سر دھو لیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ نکسیر۔ جن کی نکسیر پھوٹتی ہو وہ کسی بھی وقت یا خون بند ہونے کے بعد دونوں نتنوں میں 1-1 قطرہ تازہ لیموں کا رس ٹپکانے سے نکسیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی۔ داد۔ چنبیلی کا رس 1 تولہ لیں، اس میں روغن سندل کا 1 ماشا اور کافور کا 1 ماشا ڈالیں، ان سب کو مکس کر لیں اور داد کی جگہ پر لگائیں، چند دنوں میں داد ختم ہو جائے گی۔ بالوں کی چمک۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ سیاہ کیلوں کا خاتمہ۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد مل مل کے کپڑے سے کریم اتار لیں۔ اب لیموں کے رس دار چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکال دیں۔ چہرے کے نشانات۔ گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے 1 لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں اور 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے۔ پیروں پر سیاہ نشانات۔ پیر دھونے کے بعد 1 لیموں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں، جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے۔ 5 منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا دیں۔ چکنی جلد کی صفائی۔ چکنی جلد کے لیے 1 لیموں کے رس میں 1 کھانے کا چمچہ بیسن اور 2 چائے کے چمچ عرق گلاب ملا کر ماسک تیار کر لیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ ناخن کی چمک۔ لیموں کے چھلکے سے جسم میں نمی موجود ہو ناخن کا مساج کریں، ناخن صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ گردن کی صفائی۔ 1 لیموں کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں، اب اس میں 4 کھانے کے چمچ بیسن یا اتنی ہی مقدار میں جو کا آٹا اور 1 چٹکی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس سے گردن کا مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی کریم میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر لگائیں۔ یہ مساج 1 ہفتہ مسلسل کریں، اس سے گردن کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ دائمی نزلہ کے لیے مچھلی کا تیل آدھا چمچ روزانہ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد 1 ماہ تک استعمال کریں۔ سردیوں میں رات کو بھی آدھا چمچ استعمال کر سکتے ہیں۔ دماغی کمزوری اور سر درد۔ مغز، بادام، مکھن، چینی ہم وزن لے کر رگڑ کر چاٹنے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور پرانے
روزانہ نزلہ درد سر اور کمزوری میں بے حد مفید ہے۔ ناک میں پھوڑا پھنسی، اگر ناک میں پھوڑا پھنسی ہو یا حلق میں سوزش ہو تو تھوڑے سے نیم کے تازہ پتے لے کر انہیں پانی میں جوش دے کر چٹکی بھر نمک بھی ڈال دیں، پھر اسے گرم پانی ناک میں زور سے چڑھائیں اور غرارے بھی کریں۔ دن میں کم از کم 3 مرتبہ 10 دن تک کریں، دائمی نزلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جھریوں سے نجات کے لیے میتھی کے تازہ پتوں کو پیسٹ بنا کر سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، تھوڑی دیر بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پتھری اور گیس کی تکلیف کے لیے سونڈ، نوشادر، کالا نمک، کالی مرچ اور رائی، یہ 6 چیزیں ہیں۔ ہم وزن لے لیں، آپ ایک چھٹانک لے کر باریک پیس لیں، صبح و شام چھوٹی چمچ پانی کے ہمراہ لے لیں۔ پانی زیادہ پینا ہے۔ پتھری ریت جو بھی گردے میں ہوگی خارج ہو جائے گی۔ دانتوں کے امراض کے لیے کوڑ تمے کی مسواک ایک دن میں 2 مرتبہ صبح و شام کرنے سے مسوڑوں سے خون آنا بالکل بند ہو جاتا ہے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نہ کبھی زکام ہوگا نہ نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ نزلہ زکام ختم۔ ناک میں زور سے نیم گرم پانی چڑھائیں، ایک نتنا بند کر کے دوسرے نتنے میں 3 دفعہ پانی زور سے چڑھائیں، اسی طرح دوسرے نتنے میں بھی دن میں چند بار ایسا کریں۔ 10 دن میں نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ ہاتھوں میں کپ کپاہٹ، وہ لوگ جن کے ہاتھ کپ کپاہٹ کا شکار رہتے ہیں، وہ لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر دیں اور روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد ننگے پاؤں شبنم آلودہ گھاس پر ٹہلا کریں تو تھوڑے ہی عرصے میں ان کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ دور ہو جائے گی۔ بچے کو صحت مند اور موٹا تازہ بنانے کے لیے شہد، بادام، روغن زیتون کا تیل، کسٹر آئل ایک ایک قطرہ ملا کر پیدائشی بچے یا بچی کو پہلے چند ماہ چٹانا ہے، پھر صبح شام 2 دفعہ، پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے قطرے بڑھاتے جائیں۔ یہ چیزیں خالص ہونی چاہیے۔ یہ اجزاء بچے کی بہت سی تکالیف مثلاً خشکی، آنتوں کی صفائی، طاقت کے لیے لاجواب ہے۔ اس سے بچہ صحت مند اور موٹا ہوگا۔ انگلی یا ناخن پک جائیں، اگر کسی کا ناخن پک جائے یا انگلی وغیرہ تو اس کا ایک پودا ملتا ہے جس کا نام ہے آک، جس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے، انگلی کے ساتھ وہ دودھ لگا لیں، پکا ہوا ناخن ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں کے پیٹ میں درد، بچوں کے پیٹ میں درد کے لیے چٹکلا بہت مفید ہے۔ پیاز کو آگ میں سینک کر پانی نچوڑ لیں، 3 گرام پلا دیں، درد ختم ہو جائے گا۔ مچھلی کو تلتے وقت اگر گھی میں تھوڑی سی اجوائن شامل کر لیں تو مچھلی کی بو خود بخود ختم ہو جائے گی اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔